روحانی سفر پارٹ نمبر 2 سرکار لکھتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے ان کے خلیفہ نے گرم گرم دودھ کے گلاس پیش کیے۔ کچھ امید قائم ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک فقیری کی باتیں ہوتی رہیں۔ منزل سامنے نظر آنے لگی۔ اتنے میں ان کے خلیفہ نے حقہ آگے بڑھایا۔ فقیر نے لمبے لمبے کش لگائے اور چرس کی بو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ میں جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوست بھی پیچھے پہنچ گیا اور سمجھانے لگا کہ ان فقیروں کی اپنی اپنی رمزیں ہوتی ہیں۔ یہ چرس ان کے لیے حلال ہے، بلکہ جس کو یہ پلا دیں اس کا بھی بیڑا پار ہے۔ میں نے کہا نشہ حرام ہے اور مجھے اس کی بو سے نفرت ہے۔ جب خدا نمازوں، روزوں اور تسبیحوں سے نہ ملا تو چرس پینے سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ اس نے ایک شعر پڑھا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بلکہ ایک ہی کش سے پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ اللہ والا ہے۔ اس نے کہا پھر تیری قسمت ہی خراب ہے۔ کچھ دنوں بعد نواب شاہ سے ایک رشتہ دار آ گئے۔ ان سے تفصیلی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا خبر، تیری قسمت میں کامیابی ہے یا نہیں؟ خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تو جام داتا کے دربار پر چلا جا، وہ زندہ پیر ہے، تجھے اپنی مہم کا اشارہ ہو جائے گا۔ میں جام داتا کے دربار پر پہنچا۔ جمعرات کا دن تھا۔ رقاصائیں سندھی زبان میں کچھ پڑھ کر ناچ رہی تھیں۔ سب زائرین، بچے، بوڑھے، جوان ان کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی، کچھ نوافل پڑھے اور تھکن کی وجہ سے جلدی نیند آ گئی۔ رات کا کوئی حصہ تھا، کسی نے مجھے جگا دیا۔ دیکھا تو ایک بزرگ سامنے کھڑے تھے۔ ان کے قریب 2 آدمی اور بھی تھے جو صرف ایک دھوتی پہنے ہوئے تھے۔ بزرگ نے کہا ان کے ساتھ جاؤ اور مسواکیں کاٹ لاؤ۔ میں ان 2 آدمیوں کے ساتھ قریبی جنگل میں چلا گیا اور جھال کی مسواکیں توڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں سیر سوا سیر کی لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ توڑ چکے تھے، کہنے لگے انہیں اٹھاؤ، اب واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اٹھا لیں۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن اٹھا نہ سکا۔ حیران تھا کہ من کی بوری اٹھا لیتا ہوں لیکن یہ معمولی سا وزن کیوں نہیں اٹھ رہا۔ میری پریشانی پر وہ لوگ ہنسے اور کہنے لگے مرشد تو ہے نہیں اور فقر کے لیے نکل پڑا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور میں نے اپنی ناکامی کا اشارہ پا کر بھی واپس لوٹنا نہ چاہا۔ سوچا مرشد ابو بکر حواری کا بھی نہیں تھا، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ جب گھر سے نکل پڑا تو پوری قسمت آزما لے اور درود شریف پڑھتا ہوا آگے کی طرف جنگل میں چل پڑا۔ نہ منزل کا پتہ کہ کہاں جاتا ہے، بس دل میں یہی بات ہے کہ جہاں بھی جائے گا زمین اسی رب کی ہے جس کی تلاش میں نکلا۔ 700-800 سوکھی روٹیاں میرے پاس ہیں۔ جوتے، قمیض، بنیان اتار کر پھینک دیے۔ کمر میں ایک دھوتی ہے اور قرآن مجید گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ کئی دن سے سفر جاری ہے۔ کسی جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے، کسی جگہ نوافل ادا ہو رہے ہیں اور کسی جگہ تلاوت کی جا رہی ہے۔ بھوک کا نام و نشان مٹ گیا۔ عادتاً 2-4 نوالے سوکھی روٹی کے چبا لیتا ہوں۔ عجب مستی ہے، سمجھتا ہوں کہ فقیر بن گیا ہوں۔ آزمائش کے لیے چڑیوں کو حکم دیتا ہوں ادھر آؤ، وہ نہیں آتی۔ پھر کہتا ہوں اچھا مر جاؤ، وہ نہیں مرتی۔ پھر سمجھتا ہوں کہ ابھی فقر ادھورا ہے۔ آج عصر کی نماز کے بعد جب سفر شروع ہوا تو ایک گدھا میرے بائیں طرف میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔
کہ خود ہی تھک کر الگ ہو جائے گا، لیکن جب سے وہ ساتھ لگا خیالات بدلنا شروع ہو گئے کہ رات آنے والی ہے، جنگل میں پتہ نہیں کیسے کیسے درندے ہوں گے، ابھی تیرا حکم چڑیاں بھی نہیں مانتی بھی تو ان درندوں سے کیسے نپٹے گا، وہ تجھے کھا جائیں گے اور تو دھوبی کے کتے کی طرح نہ دین کا نہ دنیا کا اسی طرح مارا جائے گا۔ بڑی مشکل سے ان خیالات پر قابو پایا۔ پھر ایک شعر کانوں میں گونجتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اب اس شعر کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں، اتنے میں میری نظر گدھے پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنستا ہے۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ یہ کیسا گدھا ہے جو ہنس رہا ہے۔ اب وہ مجھے آنکھوں سے اشارے کرتا ہے اور آواز بھی آتی ہے کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میں ہٹتا ہوں اور پھر بچتا ہوں، پھر گدھے کے ہونٹ ہلتے ہیں جیسے کچھ بڑبڑا رہا ہو۔ جوں جوں اس کے ہونٹ ہلتے گئے میں اس کی طرف کھنچتا گیا اور آخر خود بخود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ گدھا تھوڑی دیر بھاگا اور پھر ہوا میں اڑنے لگا۔ میں نے باقاعدہ راوی چناب کے دریا عبور کرتے دیکھا، اپنے گاؤں کے اوپر بھی پرواز کی، یعنی اس گدھے نے پورے پاکستان کی سیر کرا دی اور پھر مجھے وہیں اتار دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اب فقیری کے سب نشے ہرن ہو چکے تھے۔ اپنی حالت اور حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ میں جلد اپنے وطن پہنچ کر دنیا کے عیش چکھنا چاہتا تھا۔ میں جلدی قدموں سے جام داتا دربار کی طرف رات دن سفر کر کے پہنچا۔ میرے بہنوئی میری تلاش میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھا، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا بس منزل پا لی ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ بہت ہی انفارمیٹیو یہ بک ہے جس میں سرکار نے اپنا روحانی سفر جو ہے وہ بہت ہی کلیئرلی ہم سب کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے رب کو پایا، کس طرح سے اللہ تک وہ پہنچے۔ ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ صبح آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔